نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. سب سے پہلے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے اس بچے کے پروگرام میں اپنا پورا سپورٹ کیا اور بچوں کی حوصلہ افزائی کی، اور آپ نے بچوں کے لیے اور اس پروگرام کو لے کر کے میں تھوڑا سا خلاصہ کروں گی. 70 to 75 اسٹوڈنٹ ہیں الحمدللہ ہمارے مدرسے میں، اور اس بار پارٹیسپیٹ کرنے والوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے. اسی لیے 2 ہفتے کی جو مسلسل محنت ہے، میرا گلا آج ثبوت ہے وہ کہ کتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول کے سوا اور کچھ بھی نہ تھے، اور ان کے پہلے بہت سے رسول آئے اور دنیا سے رخصت ہو گئے. اور تو کیا آپ جو ہے اپنے دین سے پھر جائیں گے، اور اگر کوئی اپنے دین کو چھوڑ دے، اسلام کو چھوڑ دے، تو اس میں اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ خود وہ انسان کا نقصان ہے. تو دیکھیں، میں یہاں پر تھوڑا سا خلاصہ پیش کروں گی کہ ہمارا جو مدرسہ ہے وہ بنات کا مدرسہ ہے، لڑکیوں کا مدرسہ ہے. ہم 5 سالہ عالمیہ کورس کراتے ہیں، اور ہم بچیوں کی تربیت کے لیے ہم بھرپور اپنی کوشش لگاتے ہیں کہ ہم بچیوں کو ایک اسلامک راستہ سکھا دیں کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، ہمیں کس طرح سے اپنے گھروں میں رہنا ہے، کس طریقے سے ہمارا ایک طور طریقہ ہونا چاہیے. یہ مکمل اسلام سکھاتا ہے. تو آج دیکھیں، ہم 4 دیواریوں کے گھر کے اندر رہتے ہیں، ہمیں باہر کا کچھ معلوم نہیں. آپ لوگوں کو مدرسوں کا بہت بڑا احسان ماننا چاہیے کہ مدرسے دن رات اسی میں لگے رہتے ہیں کہ ہم ہر لوگوں کی طرف دین کی دعوت کو دے سکیں. دیکھیں، 4 دیواری کے اندر رہتے ہمیں کچھ خبر نہیں ہے، لیکن آپ بایو ڈاٹا نکال کر دیکھیں کہ ہر سال میں کئی ہزار بچیاں ہماری مرتد ہو جاتی ہیں. تو آپ اس گمان میں نہ رہیں کہ ہماری بچیوں پہ ہمیں بھروسہ ہے. تو جو مکالمے میں ہم نے زویا کی ماں کو پیش کیا تھا، زویا کی ماں کو بھی کہیں نہ کہیں زویا پر اتنا ہی بھروسہ تھا جتنا ہم اپنے بچوں پر کرتے ہیں، لیکن اس کا رزلٹ کیا ہوگا یہ ہمیں کچھ نہیں پتا. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ بچوں کو بچپن سے آپ اسلام کی محبت اس کے دل میں بڑھائیں، اسلام کی بات کو بتائیں. اسلام میں شریعت نے ہمارے لیے کتنے احکام اتارے ہیں، اور ہمیں کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے. ہمارے دل میں ہمارے بچوں میں ہمیں یہ عقیدہ بیٹھا دینا چاہیے کہ آپ بڑے ہو کر کسی بھی مجلس میں جائیں، آپ اپنے ایمان کا سودا نہ کر سکیں. لیکن ہم بچپنا کہہ کے اس کو بڑا کر دیتے ہیں، اور بچپنا کہہ کے اس کو اتنا لاڑ پیار کرتے ہیں کہ ہم اسلام کے بارے میں بات تو کیا بلکہ ہر بچے کی ہر خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہیں. اور جب بچے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، تب آپ ان کو نہیں سمجھاتے بلکہ وہ خود آپ کو سمجھاتے ہیں. تو آپ بچوں کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں. دیکھیں، مسلمان دنیا میں آیا ہے اس لیے نہیں کہ وہ اپنی عیش پرست کی زندگی کو گزار سکے یا اپنے منمانی کی زندگی گزار سکے. انسان دنیا میں آیا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور ہمارے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کے لیے. یہ جو ہمارے نبی کی سیرت لکھی گئی ہے، جہاں پر ہمیں بیت الخلا جانے اور آنے کا طریقہ تک بتایا ہے، یہ کس لیے؟ تاکہ ہمیں ایک زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہو. اسلام بہت مشکل ہے، ہم اتنا اسلام کو فالو نہیں کر سکتے، ہم پتہ نہیں کر سکتے. تو ایسا نہیں ہے، اسلام جیسا آسان مذہب کوئی نہیں. مشکل اسی کو لگتا ہے جو دین کو نہیں جانتا ہے اور نہ ہی جاننے کی کوشش کرتا ہے. تو دیکھیں، ہمارے نبی اس دنیا سے چلے گئے تو کیا آپ ہم سب ایمان کا سودا کر بیٹھیں گے؟ نہیں. ہمارے نبی نے ہمیں پیغام دیا ہے، اور یہ جو دین کا کام ہے یہ قیامت تک چلتا رہے گا. اور اسی لیے اللہ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، یعنی تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالی گئی ہے. اگر ہمارے اندر ہی بھلائی نہ بچی تو ہم کیسے لوگوں تک بھلائی کو پہنچائیں گے؟ تو اس بات کو یاد رکھیں کہ اسلام بہت پیارا مذہب ہے، اسلام بہت آسان مذہب ہے. اگر جس کو اسلام کی محبت محسوس ہو گئی، اسلام کی لذت محسوس ہو گئی، پھر اس کو سمجھ میں آئے گا کہ واقعی اللہ نے اسلام جیسا اتنا پیارا دین ہمیں دیا. ہمیں جو کہتے ہیں کہ باپ دادے کی وراثت کو لوگ بہت معمولی سمجھتے ہیں،
اس کی ہمیں قدر نہیں ہوتی ہے، چونکہ یہ ایمان بھی ہمیں ہمارے باپ دادے سے ملا ہے، اب اس کی حفاظت کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ آپ ایگزامپل کے طور پر لے لیں، ایک باپ ہے، اس نے بہت زیادہ کمایا، بہت پراپرٹی بنائی اور اس نے اپنے بیٹے کے حوالے کر دیا، لیکن بیٹے کو اس قابل نہیں بنایا کہ اس پراپرٹی کو آگے جا کر کے حفاظت کر سکے۔ آپ کے اندر ایمان ہے، لیکن اگر آپ نے اپنے بچوں کو ہونہار نہیں بنایا کہ وہ آگے جا کر کے اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے، تو یاد رکھیں 2-3 نسل بعد آپ کی نسل میں ایمان باقی رہے گا یا نہیں رہے گا، آپ اس کی کوئی گارنٹی نہیں کر سکتے۔ تو آپ ایک بچی کی پرورش نہیں کر رہے، بلکہ آپ ایک نسل کو تیار کر رہے ہیں۔ ہم جو مدرسے میں بچیوں کی تعلیم کا ایک نظام ہم نے بنایا ہے، اسی لیے کہ بچے سیدھے راستے پر چلیں، اسلام سے محبت کریں۔ آج ہمارے بچوں کو دنیا کا ہر فیشن اچھا لگتا ہے، جو ٹرین میں نکل آیا وہی ہمیں اچھا لگتا ہے۔ آج ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہماری بچیاں خود ہم سے سوال کرتی ہیں کہ ہم پردہ کیوں کریں۔ دوسروں کو کہتے ہیں ان کا دین بڑا آسان ہے، نہ پردہ کرنا ہے نہ اتنا مشکل ہے، تو ہم کیوں پردہ کریں؟ تو اللہ نے اگر کوئی بات کہہ دی ہے تو اس میں سوال نہیں کیا جا سکتا۔ سمجھدار انسان کی یہی نشانی ہے۔ اسی طرح جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا تو شیطان کو چاہیے تھا کہ وہاں پر اپنی دلیل پیش کر کے اور حجت نہ کرتا، بلکہ سجدے میں گر جاتا۔ اس کو وہاں پر یہ بولنے کی ضرورت نہیں تھی کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنے۔ اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ حکم میرے رب کا ہے، مجھے وہاں پر سوال کرنے کا کوئی حق نہیں۔ تو جب اللہ نے کہہ دیا کہ پردہ کرو، تو آپ کیا زیادہ اپنے آپ کو اسمارٹ سمجھتے ہیں یا سمجھدار سمجھتے ہیں؟ ہماری صحابیات لوگ کہتے ہیں کہ لباس میں کیا رکھا ہے، اپنی سوچ بدلے، اپنے دل کو صاف رکھیں۔ تو آپ کے خیالات اور آپ کی سوچ ہماری صحابیات سے زیادہ اچھے ہیں، ہمارے صحابہ سے زیادہ ہیں۔ اس زمانے کے جو مرد ہیں، کیا ہمارے صحابہ سے زیادہ بھی جو ہمیں سنت طریقہ بتا دیا، بس وہی ہمارے لیے سب سے زیادہ افضل اور بہتر اور فائدے مند ہے، اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں۔ لیکن آج ہم مسلمانوں کا حال یہ ہو چکا ہے کہ اگر ایک سائنٹسٹ کسی چیز کو پروف کر دے تو ہم اس کو بہت جلدی مان لیتے ہیں، حالانکہ 1450 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا۔ ہمارے نبی نے ہر ایک چیز کو ہمیں بتایا بھی ہے اور کر کے دکھایا بھی ہے۔ سائنٹسٹ آج سنتوں پر ریسرچ کر کے جو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں تب ہماری آنکھیں کھلتی ہیں، حالانکہ ہمارے نبی نے بہت پہلے یہ ساری چیزوں کو ہم تک پہنچا چکے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ شریعت کیا کہتی ہے، انسان کو اس سے مطلب ہے کہ اس کے دل کو کیا۔ تو اسی لیے ایسا نہ کریں، اپنے بچوں کو ہم مدرسے میں بھی ہماری چھوٹی بچیاں آتی ہیں، بڑی بچیاں آتی ہیں، ابتدائیہ کی، ناظرہ کی، دنیا کی بچیاں آتی ہیں، پیرنٹس وہاں پر بھی جینس وغیرہ پہنا کر بھیجتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب جینس ہمارا لباس ہی نہیں ہے تو حدیث میں تو منع کیا گیا ہے کہ عورت مرد کا لباس اختیار نہ کرے، اس پر تو لعنت بھیجی گئی ہے۔ تو پھر ہم اسلام کی بغاوت کیوں کرتے ہیں؟ پھر جب ہماری زندگیوں میں پریشانیاں آتی ہیں، پھر جب بہت زیادہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ یا اللہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی۔ تو دیکھیں، ہم اپنے زندگی کا جائزہ خود لیں۔ یہاں پر ہر انسان دوسرے کو سدھارنا چاہتا ہے لیکن خود کو نہیں سدھارنا چاہتا۔ اگر ہر انسان اپنے آپ کو سدھارنے لگے تو شاید کسی کو کسی کی فکر کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ تو اسی لیے آج لوگ حج کر کے آتے ہیں، عمرہ کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عرب والے بھی تو ایسا کرتے ہیں، عرب والے بھی تو ایسا پہنتے ہیں۔ تو دیکھیں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ ان کو مثال بنائیں جن کے دلوں میں اللہ اور نبی کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہے، آپ ان کی مثال بنائیں، آپ ان کی نہ بنائیں جو ماڈرن اسلام کے نام پر دین کو ایجاد کرتے ہیں۔ اگر سعودی میں سنیما ہال کھل گیا ہے تو سنیما ہال ہمارے لیے حلال نہیں ہو جائے گا۔ تو آپ سمجھیں، اسلام کو پڑھیں، اسلام کو جب آپ پڑھیں گے تو کوئی بھی طوفان آ جائے آپ کے ایمان کو ہلا نہیں سکتا۔ اور اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا، اسلام وہ پودا ہے جتنا کاٹو گے اتنا ہی ہرا ہوگا۔
ہر زمانے میں بہت سے لوگوں نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی ہے، لیکن اسلام نہ مٹا ہے نہ مٹے گا، اور قیامت تک یہ اسلام چلے گا۔ بہت سارے لوگوں کو شکایت ہے کہ یہ مدرسے والوں کو کچھ کام نہیں، صرف اللہ اور رسول کی بات کرتے رہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ہمارا جو کام ہے ہم وہ کریں گے۔ آپ ایک ڈاکٹر سے کہیں کہ ڈاکٹری کرنا چھوڑ دو تو یہ غلط بات ہے۔ وہ ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹری ہی کرے گا۔ ہم اگر مدرسہ چلا رہے تو ہم آپ کو دین کی طرف بلائیں گے، ہم نماز کی طرف بلائیں گے، ہم کامیابی کی طرف بلائیں گے، ہم قرآن کی طرف بلائیں گے۔ تو یہاں پر جو ہے دیکھیں، جس طریقے سے مبلغ ہوتے ہیں، دین کی دعوت دینے والے، اسی طرح دین کو سننے والے بھی ہوتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ دین دینے والے کو پسند کرتا ہے اور چنتا ہے، اسی طرح سننے والوں کو بھی اللہ چن کر ہی بڑھاتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں، کیونکہ ایک بیٹی اگر بگڑ گئی تو آپ نے اس بیٹی کو نہیں بگاڑا بلکہ پوری اس کی نسل کو بگاڑا ہے۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ بڑے ہو کر سب سیکھ جائیں گے تو یہ غلط ہے۔ پرورش کا بہت بڑا اثر ہے، جو ہم نے ابھی ڈرامے میں پرورش کو بہت ہائی لائٹ کیا ہے، اور وہاں پر ہم نے ایک باپ کے سپورٹ کو بہت دکھایا ہے۔ کیونکہ آج بہت سی خواتین ہمارے پاس آتی ہیں اور شکایت کرتی ہیں کہ ہم تو دین پر چلنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے خاوند نہیں چلنے دیتے۔ ہم بچے کو اچھا لباس پہنانا چاہتے ہیں لیکن جینس خرید کر خود ان کے والد لا کر دیتے ہیں۔ تو آج کے والد یہاں پر جینس بھی بہت سارے ہیں۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے آج کے فرعون کیوں بننا چاہتے ہیں؟ آپ اپنے بچوں کو کیوں جہنم میں ڈھکیلنا چاہتے ہیں؟ محبت یہ نہیں کہ صبح بچے کو فجر میں نہ اٹھایا جائے کیونکہ اس کی نیند خراب ہوگی۔ محبت یہ ہے کہ آج اس کی نیند خراب ہوگی لیکن کل وہ جنت میں عیش کرے گا۔ آپ اس کی نیند کی تو پرواہ کر رہے ہیں لیکن جہنم کی آپ کی پرواہ نہیں کر رہے۔ تو آپ اپنے محبت میں دھوکہ کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ۔ ایسا نہ کرے، بچوں کی اچھی پرورش کریں۔ بیٹا ہے تب بھی اچھی پرورش کریں، بیٹی ہے تب بھی اچھی پرورش کریں۔ یہ بیٹیاں دو گھرانوں کو جوڑنے والی ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک سسرالی رشتہ ہوتا ہے، ایک مائکے کا رشتہ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے بیٹی کی پرورش اچھی کی تو یہ کسی اور کے گھر جا کر کے وہاں کا ماحول بھی اچھا بنائے گی، لیکن اگر آپ نے بیٹی کو بگاڑ دیا، بیٹی سے جو فتنے کے علاوہ اور کچھ امید نہیں کی جا سکتی۔ اسی لیے آج اتنے کیسز آتے ہیں، اتنے زیادہ کھلا کے طلاق کے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو آپ بچیوں پر محنت کریں۔ دیکھیں آپ کیا چاہتے ہیں، جب آپ کا بچہ چھوٹا ہوتا ہے اللہ ماں باپ کے دل میں اتنی محبت ڈال دیتے ہیں کہ بچہ جب روتا ہے تو ماں باپ سمجھ جاتے ہیں کہ میرے بچے کو تکلیف کیا ہے، یہ بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے یا کسی اور تکلیف کی وجہ سے رو رہا ہے۔ آپ جو ہے اپنے بچوں کو جوان کرنے میں اپنے آپ کو بڑھاپے تک پہنچا دیتے ہیں، اپنے بچوں کو مضبوط بنانے میں اپنے آپ کو کمزور کر بیٹھتے ہیں، اپنے بچے کا فیوچر بنانے میں آپ اپنے امیدوں کو مٹا دیتے ہیں۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ جب آپ نے اتنی قربانیاں دیں اور رزلٹ اگر 0% ملا تو آپ کی قربانیوں کا کیا حق ملا؟ تو آپ محنت ایسی کریں کہ بڑھاپے میں یہ بچے جو ہے یہ بچوں کو آپ بوجھ نہ لگیں۔ ورنہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے بوڑھے ماں باپ کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دین کی کمی۔ آپ نے ان کی پرورش نہیں کی ویسی کہ بڑھاپے میں جا کر کے آپ کو وہ سہارا دے سکے۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پیٹس جو ہوتے ہیں، جو اینیملز ہوتے ہیں، جو ڈاگس ہوتے ہیں، کیٹس ہوتے ہیں، ان کو تو پال سکتے ہیں لیکن اپنے ماں باپ کو نہیں پال سکتے۔ آج کتنے ماں باپ روتے ہیں اور حالات کا شکوہ کرتے ہیں۔ تو یہ بڑھاپے کا رونا کوئی رونا نہیں ہے۔ آپ ان کی جڑ کو مضبوط کریں، اور جڑ کیا ہے؟ ان کی بچپنا ہے۔ آپ ان کے بچپن سے ایسی پرورش کریں کہ یہ آپ کے سامنے آنکھ اٹھا کر بات نہ کر سکیں۔ آپ اتنا محبت ڈالیں کہ ماں باپ کی اہمیت کو وہ سمجھ سکیں۔ تو آپ تھوڑا سا غور اور فکر کریں کہ اسلام نے اگر ہمیں حجاب کرنے کے لیے کہا ہے تو اس میں فائدہ ہمارا ہے۔ آپ جتنا زیادہ اپنے آپ کو لباس میں رکھیں گی، حجاب میں رکھیں گی، پردے میں رکھیں گی، دنیا کے ہر فتنے سے محفوظ رہیں گی۔ تو اسلام نے اگر کوئی فیصلہ کیا ہے تو وہاں انسان کو اس پر سوال اٹھانے کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن آج ہمیں ماڈرن کہہ کے
ہمارے بچے، ہمارے پیرنٹس سارے جو ہے اتنا زیادہ دنیا میں گھل مل چکے ہیں کہ آج ان کو نہیں پتا کہ اسلام کیا ہے، اور نہ ہی اسلام کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ ہم جیسے دنیا چل رہی ہے ہم اسی کے حساب سے چلیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک انسان جو ہے 3 چیزوں سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ انسان کو پہچاننا چاہتے ہیں تو دیکھیں اس کے دوست کیسے ہیں، دیکھیں اس کا پہناوا کیسا ہے، اور دیکھیں کہ وہ اپنے زبان سے کیسے الفاظ کو ادا کرتا ہے۔ تو ایک شریف انسان شریفانہ لباس ہی پسند کرے گا، ایک شریف گھر کا آدمی عزت دار الفاظ ہی نکالے گا، اور ایک شریف آدمی اپنے طبیعت کے حساب سے شریف دوست ہی بنائے گا۔ تو اسی لیے میں آپ سبھی ماؤں سے اور جتنے بھی والد یہاں پر ہیں ان سب سے گزارش کروں گی کہ اپنے بچیوں کو اتنا اچھا بنائیں، اتنی اچھی پرورش کریں کہ آگے جا کر کے آپ کو پراؤڈ ہو کہ یہ میری بچی ہے۔ جب آپ کی بچی پردہ کرے آپ کو پراؤڈ ہو کہ میری بچی ہے۔ دیکھیں آج کے زمانے میں پردہ کرنا واقعی بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہے، کیونکہ آپ کتنے بھی ایجوکیٹڈ ہو جائیں اگر آپ پردہ کر رہے ہیں تو زمانے کے حساب سے آپ ماڈرن نہیں ہیں۔ اور ایک دوسری بچی ہے اس کو کچھ بھی نہیں آتا ایجوکیشن کے حساب سے، لیکن وہ ماڈرن لباس پہنتی ہے تو اس کو زمانہ ایکسیپٹ کر لے گا۔ تو یہ بہت بڑی ہمارے اوپر کہتے ہیں ایک ذمہ داری بھی ہے، اور ہمیں اس کی فکر بھی کرنی چاہیے کہ یہ زمانہ کتنا بھی بدل جائے، کتنا بھی ماڈرن بن جائے، لیکن ہمیں اپنے اسلام کا سودا نہ کریں، ہم اپنے ایمان کا سودا نہ کریں، ہم اپنے بچیوں کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں۔ آپ اپنے بچے کچھ پیرنٹس ایسے ہیں کہ بچوں کو ذرا بھی دھیان نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں کہ ہماری بھی تو لائف ہے، اگر ساری لائف بچوں کو دے دیں گے تو ہم کیا جئیں گے۔ دیکھیں جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں ماں باپ کے گھر میں تو ماں باپ لاڑ اٹھاتے ہیں، پھر ہم اپنا ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر جب بچے وجود میں آتے ہیں تو ماں باپ اپنا سارا فیوچر اپنے بچوں پہ قربان کر دیتے ہیں۔ آج پیرنٹس کو اپنے فیوچر کی تو فکر ہے لیکن قبر کے فیوچر کی فکر نہیں ہے، آخرت کے فیوچر کی بالکل بھی فکر نہیں ہے۔ تو دیکھیں وہ تو لازمی پیش آنا ہے، اللہ کے سامنے سب کو پیش آنا ہے، ایسا کوئی انسان نہیں ہے جو حساب و کتاب سے بچ جائے گا، آپ کو ہر ایک مومنٹ کا حساب دینا ہے۔ تو اسی لیے تھوڑا سا آپ بیداری لائیں، سماج میں بیداری لائیں، آپ یہ کہیں کہ نہیں ہمیں کچھ بھی ہو جائے ہمیں حجاب کرنا ہے۔ آج ہمارے ہی مسلمان بہنوں نے حجاب کو اس قدر اتار دیا کہ آج غیر لوگ ہم پر انگلی اٹھاتے ہیں، ورنہ اسلام پر انگلی اٹھانا اتنا آسان نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہمارے ہی ہیں ایسے جو ماڈرنزم کے نام پر ایسی چیزوں کو جو ہے فتنہ بنا ڈالتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام پر انگلیاں اٹھی، طلاق پر انگلیاں اٹھی، کھلا پر انگلیاں اٹھی، کہیں نہ کہیں ہماری مسلمان عورتوں کا اس میں بہت زیادہ سپورٹ ہے۔ تو خدا کے لیے خدا سے ڈریں، اللہ سے ڈریں، اللہ سے بغاوت نہ کریں۔ اللہ رحمان ہے، اللہ غفور ہے، اللہ کریم ہے، اللہ بخشنے والا ہے، لیکن اللہ جبار بھی ہے، اللہ قہار بھی ہے۔ اگر اس کو غصہ آ گیا اور وہ جلالی میں آ گیا تو یہ دنیا 1 منٹ میں فنا ہو جائے گی۔ اللہ اگر ہمیں آج ڈھیل دے رہے ہیں تو اس ڈھیل میں ہی ہم سدھر جائیں، یہ ہمارے لیے بہت زیادہ اچھا ہوگا، ورنہ اللہ کی پکڑ بہت زبردست ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں امریکہ جیسا ملک جو اپنے آپ کو پاورفل کہتا ہے، اور اس نے ایسا اپنا انتظام کر رکھا تھا کہ وہاں پہ ایسی سچویشن کبھی آ سکتی ہے کبھی گمان میں بھی نہیں تھا، لیکن دیکھیں اللہ نے ایک جھٹکے میں جلا کے رکھ دیا۔ تو آپ یہ سوچیں کہ ایسا نہیں کہ اللہ ڈھیل دے رہے ہیں تو آپ اور زیادہ سرکشی پہ اتر جائیں۔ اللہ اگر ڈھیل دے رہے ہیں تو ہمارا موقع ہے ہم سدھر جائیں، اور اسے سدھرنے میں ہمارے لیے بہت عافیت ہے، ہمارے بچوں کے لیے عافیت ہے۔ آپ 60-70 سال والی زندگی کے لیے اپنی ہمیشہ کی زندگی کو برباد نہ کریں۔ آپ اللہ کے لیے اللہ سے استغفار کریں، توبہ کریں، اپنے بچوں کو دیندار بنائیں، اپنے بچوں کو مدرسے سے جوڑے رکھیں۔ بہت سارے پیرنٹس ہیں ایگزام کے دنوں میں بچوں کو نہیں بھیجتے، ہم مینج کر لیتے ہیں، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ایگزام آتا ہے تو پیرنٹس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ اگر میرا بچہ ایگزام میں فیل ہو جائے گا تو اس کا سال برباد ہو جائے گا، لیکن آپ جو اس کے آخرت برباد کر رہے ہیں اس کا کیا؟ تو اسی لیے بچوں کو مدرسے سے جوڑیے،
ہم بچوں کو اسکول بھیج دیتے ہیں ٹائم نکال کر, ٹیوشن بھیج دیتے ہیں ٹائم نکال کر, ہم بچے کو ادر ایکٹیویٹی کلاسز لگا دیتے ہیں ٹائم نکال کر. ہمارا آپشن میں رہ جاتا ہے صرف مدرسہ. ہم 4-5 کلاس اور لگا لیں گے لیکن مدرسے کے لیے ہم ٹائم نہیں نکالتے. جب مدرسے کی بات آتی ہے تو خود پیرنٹس فون کر کے کہتے ہیں کہ بچہ تھک جاتا ہے, اس لیے ہم مدرسہ نہیں بھیج پاتے ہیں. تو بچے کبھی نہیں تھکتے, یہ بھی غلط بات ہے. بچوں کی 25 ایئرس تک 26-27 ایئرس کی جو ایج ہوتی ہے وہ صرف اور صرف پڑھنے کی ہوتی ہے. آپ اس کو رات دن بھی پڑھائے نا کبھی وہ بچہ نہیں تھکے گا. یہ بچوں کے لیے جب بچہ اپنے آپ کو اپنے پیروں پہ کھڑے کرنے کی کوشش کرتا ہے, جب ایجوکیشن حاصل کرتا ہے, اس کو 6 گھنٹے کی نیند انف ہوتی ہے. آپ اس کو پڑھائیے, جتنا آپ اس کو پڑھا سکتے ہیں, جتنا آپ اس کو ہونہار بنا سکتے ہیں آپ بنائیے. یہ نہ کہیے کہ بچہ تھک جائے گا. آپ اس کو ایکٹیویٹی میں بھی ڈالیں, آنے کے لیے بھی بھیجیں, ساری چیزیں کریں, لیکن دین کو آپشن میں نہ ڈالیں. مدرسے سے جڑے رہیں گے, اسلام ان کے دل میں زندہ رہے گا. مدرسے سے دور چلے جائیں گے. ایک بات کریں, یہ مدرسے ہی ہیں جو دین کو سنبھالے ہوئے ہیں, اور مدرسہ دین کی جڑ ہے. جس طرح درخت آپ دیکھیں گے, درخت کی اگر جڑ مضبوط ہے تب جا کے اس کے جو ہے فروٹس ہوں, لیوز ہوں, یہ ساری چیزیں بڑی ہیلدی ہوتی ہیں. اسی طرح یہ مدارس جو ہے دین کے جڑ ہیں, کیونکہ یہ مدارس ہی ہیں جو کتابوں سے جڑ کر دین کو سکھاتے ہیں. ورنہ آج ہر ایک انسان اپنی نئی کتاب لکھنے کو تیار ہے. تو اسی لیے مدرسوں کا سپورٹ کریں, مدرسوں کے لیے دعا کریں, اور اپنے بچوں کے لیے دعا کریں, اور یہ ارادہ بنائیں کہ ہمارے گھر میں جتنے بھی بچے ہوں گے ہم ان کو سب سے پہلے دین ان کے دل میں اتار دیں گے کہ ہمارا اسلام یہ ہے, ہمیں جتنے بھی دنیا میں زندگی گزارنی ہے اس کے مطابق گزارنی ہے. آپ بچوں کو مضبوط اس قدر بنائیں کہ وہ بچے کے دل میں اسلام اس قدر بس جائے کہ آگے جا کے وہ اسکول کا کوئی بھی ماحول ہو, کالج کا کوئی بھی ماحول ہو, اس کو پتا ہو کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. تو انشاءاللہ آپ سب ارادہ کریں کہ ہم اپنے بچوں کی پرورش اسلامک طریقے سے کریں گے, چاہے وہ لباس ہو, چاہے وہ اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ ہو, چاہے وہ حجاب ہو, چھوٹوں پر کس طرح رحم کرنا, بڑوں سے کس طریقے سے رسپیکٹ کرنا, یہ ساری چیزیں آپ کی ذمہ داری ہیں. باقی آپ مدرسے میں بھیجیں, ہم بچوں کو بتائیں گے, ہم بچوں کو سکھائیں گے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس جلسے کو کامیاب کرے, کیونکہ ہم نے جب بھی ہمارا سالانہ جلسہ ہوتا ہے ہم بہت ہی اچھا پیغام دینے کی کوشش کرتے ہیں, اور بہت زیادہ ہم چاہتے ہیں کہ یا اللہ اس مجلس سے اگر کسی نے اپنا رخ بدل لیا اچھائی کی طرف تو ہمارا جلسہ کامیاب ہو جائے گا. تو اسی لیے اللہ سے دعا کریں, اور ہم دعا کے بہت زیادہ آپ سے درخواست کرتے ہیں ہمارے بچوں کے لیے دعا کریں. دیکھیں آج بچے کالج کرتے ہیں تو مدرسہ نہیں کر پاتے, لیکن ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہماری عالمیت میں زیادہ تر بچے ڈگری کالج کی بچیاں ہیں, 1.5 یا 2 بچے سائنس کی بچیاں ہیں, کامرس کی بچیاں, زیادہ سائنس کی بچیاں ہیں. پریکٹیکل ختم کر کے کبھی 1.5 بھی بچتا ہے, کبھی 2 بھی بچتا ہے. ہمارا مدرسے کا ٹائم 2 بجے کا ہے, بچوں کی پریکٹیکل کی وجہ سے وہ 3 بجے تک آتے ہیں. کل جب آپ لوگ کہیں گے کہ یا اللہ ہم اپنے بچوں کو نہیں پڑھا پائے کیونکہ ہمارے بچے دنیا کی کوالیفیکیشن حاصل کر رہے تھے, میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ اس وقت میری بچیوں کو آپ کے لیے حوالہ بنا کر پیش کرے. کہ یہ بچیاں بھی تو اسی دور کی بچیاں ہیں نا, تو پھر تمہارے لیے وقت نہیں تھا, پھر انہوں نے کیسے وقت نکالا. تو اس بات پر مجھے بہت زیادہ پراؤڈ ہے کہ میری بچیاں بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں اس معاملے میں. میں ان کی کیا تعریف کروں, بس اللہ ان کو جزائے خیر دے. اور جس طرح ہم تعلیم دے رہے ہیں, اللہ یہ تعلیم کو لے کر اپنے سسرال تک جائیں, اپنی نسلوں تک جائیں, اور یہ دین کو جو ہے آگے جا کے آباد کریں. بس یہی دعا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے مدرسے کو قبول کرے. ہم جو کام ایک کر رہے ہیں اللہ ہی جانتا ہے کتنے اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں. ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارا کام بتا دیتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہ 2 ہفتے کی پریکٹس میں بچوں نے جو آپ کے سامنے اتنا عمدہ پیش کیا ہے, الحمدللہ دل باغ باغ ہو گیا ہے. تو اللہ سے دعا کریں. اب ہمارے جو خصوصی مہمان ہیں تو انشاءاللہ ان کا بیان ہوگا.
اور ان کا انٹروڈکشن جو ہے مفتی صاحب کرائیں گے، اور بیان کے بعد 10 سے 15 منٹ بچوں کا پرائز ڈسٹریبیوشن ہے جو کہ میں رزلٹ دوں گی، اور اس کے بعد دعا ہے، دعا کے بعد انشاءاللہ پھر یہ مجلس کو ہم ختم کریں گے. جزاک اللہ خیر.